बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 मार्च 2026 हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाती है मुस्लिम पर्सनल लॉ के एक इशू को लेकर। पिटीशन में ये कहा जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में यानी कुरान और हदीस में जो बहनों का, लड़कियों का, औरतों का अपने वालिद की मीरास में जो आधा हिस्सा है वो आधा हिस्सा देकर एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम औरतों के साथ किया जा रहा है। इसको आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो इस सारी पिटीशन का खुलासा ये है कि अगर किसी आदमी का इंतकाल होता है तो उसकी जायदाद जो तकसीम होती है, कुरान मजीद के उसूल ये हैं वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कि आदमी को जितना दिया जा रहा है औरत को उसके हिस्से का आधा दिया जाए। पिटीशन ये फाइल की गई है कि इस तरह आधा हिस्सा देकर मुसलमान औरतों के साथ एक इम्तियाजी सलूक, एक डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस उसूल को ख़त्म किया जाए और एक आदमी, एक मुसलमान आदमी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो बच्चों में, तो जितना एक लड़के को हिस्सा मिलता है, एक मेल चाइल्ड को हिस्सा मिलता है, फीमेल चाइल्ड को, एक बेटी को भी उतना ही हिस्सा मिले। 10 मार्च 2026 को पिटीशन फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी हुई। आज की इस वीडियो में हमने इरादा किया है कि इस इशू को आपके सामने रखें। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई सरसरी मुकदमा नहीं है जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। ये बराह रास्त कुरान मजीद और शरीयत के साथ एक हमला भी आप कह सकते हैं या शरीयत पे दखलंदाजी भी आप कह सकते हैं। आज की इस वीडियो की मैं गुजारिश करता हूं कि आप तफसील के साथ देखिए और अपने जानने वालों के साथ इस बात को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस बात का जानना एक मुसलमान होने के नाते हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। ये जो मसला है पहले इसको समझ लेते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा की 2 आयतों में, आयत नंबर 11 और आयत नंबर 176 यानी इस सूरह की सबसे आखिरी आयत में एक ही जुमले को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 जगह पर इरशाद फरमाया कि वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। इस जुमले का मतलब ये है कि मर्द को औरत के मुकाबले में डबल हिस्सा मिलेगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का तरीक़ा, हज का तरीक़ा कहीं पर तफसील से नहीं बताया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा की आयत नंबर 11, 12 और इसी तरह इस सूरह की सबसे आखिरी आयत आयत नंबर 176 में विरासत की तकसीम के उसूल बताए हैं। यानी इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है हमारी शरीयत में विरासत की तकसीम को लेकर कि बराबर शेयर तकसीम किया जाए और किस सिचुएशन में किसको कितना हिस्सा मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग सिनारियोस इन 2 आयतों में बताए हैं जिसको अच्छी तरह पढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी अगर इंसान इसका मुताला करे उसको इस बात पर ताज्जुब होगा कि आज से 1450-1500 साल पहले जब इंसानों के हुकूक़ का कोई नामो निशान नहीं था, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग सिनारियोस बताकर हर एक का हिस्सा और हर एक का शेयर मुतय्यन किया है। जब इस्लाम ने इतनी ज़्यादा अहमियत दी है इनहेरिटेंस को डिवाइड करने, डिस्ट्रीब्यूट करने की, एक आदमी के इंतकाल के बाद, मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी कैसे तकसीम की जाए, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई जुल्म वाली बात नाउज़ुबिल्लाह इसमें आ जाए। इस जुमले का मतलब क्या है? ये तो ज़ाहिर में डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रहा है कि लड़की को आधा हिस्सा मिलेगा, लड़के को एक हिस्सा मिलेगा, या फिर अलग अल्फाज में कहें कि लड़के को 2 हिस्से मिलेंगे, लड़की को 1 हिस्सा मिलेगा। इसको एक आसान मिसाल के साथ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक कंपनी में 2 लोग काम करते हैं, एक मेल और एक फीमेल। एक मर्द काम करता है, एक औरत काम करती है। मर्द के काम करने का वक्त ज़्यादा है और ड्यूटीज़ ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा बाहर सफ़र करता है, ट्रैवल करता है और उसके नतीजे में कंपनी की बहुत सारी ज़रूरतें वो पूरी करता है। उसके मुकाबले में जो फीमेल वर्जन है उसको कंपनी ने काम ही कम दिया है। ऐसा नहीं कि काम दिया है, बल्कि काम कम दिया है। उसका ऑफिस का वर्क है, वो ऑफिस में बैठ कर काम करती है, उसको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ कम दी गई है। अब कंपनी ने जो मेल वर्जन है, जो मर्द है, उसकी तनख्वाह ज़्यादा रखी है क्योंकि उसकी ड्यूटी ज़्यादा है, औरत की तनख्वाह कम रखी है क्योंकि उसकी ड्यूटी कम है। यहाँ पर उनके जेंडर की वजह से फ़र्क नहीं किया गया है, उनकी ड्यूटीज़ की वजह से फ़र्क किया गया है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सिस्टम को दुनिया में रखा है कि मर्द पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और सिर्फ अपनी बीवी की नहीं बल्कि बच्चों की भी है, माँ बाप की भी है, बल्कि बहुत सारी सूरतों में अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी भी मर्द पर आती है। इसके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को कोई जिम्मेदारी नहीं दी, बल्कि अलग अल्फाज में ये कहा जाए कि औरत बहुत ज़्यादा कमाती है, करोड़पति है और कई प्रॉपर्टीज़ उसके पास है, लेकिन इसके बावजूद शरीयत ने 1 रुपये की जिम्मेदारी भी औरत को नहीं दी कि वह अपने शौहर पर, अपने बच्चों पर या अपने माँ बाप पर खर्च करे या अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाए। उसके जो माँ बाप होंगे उसकी जिम्मेदारी उसके भाइयों पर है। शौहर की जिम्मेदारी शौहर खुद उठाएगा, शौहर अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा, शौहर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाएगा। शरीयत में कहीं भी औरत को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है। कमाना चाहे वो उसकी मर्जी है, लेकिन खर्च करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई। इसके मुकाबले में मर्द को जिम्मेदार बनाया गया। अब कंपनी की मिसाल आपने समझी है। कंपनी में जब 2 वर्कर्स को उनकी ड्यूटीज़ के हिसाब से सैलरी दी जाती है और वहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है,
تو یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ذمہ داری دی ہے تو یہاں پر جنڈر ڈسکرمنیشن کی بات کیسے آئے گی؟ یہ تو عدل والا معاملہ ہے. دو لفظ بولے جاتے ہیں عربی زبان میں، ایک انصاف کا لفظ ہے اور ایک عدل کا لفظ ہے. انصاف کا مطلب ہے کہ چیزیں سب میں برابر برابر تقسیم کی جائے. کھانے کی مثال سے آپ اس کو اچھی طریقے پر سمجھ سکتے ہیں کہ 10 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، کھانے والے 5 ہیں اور سب کو 2 روٹیاں دے دی جائیں، یہ انصاف کہلاتا ہے. کھانے والے 5 ہیں، روٹیاں 10 ہیں. عدل یہ کہتا ہے کہ جس کو زیادہ بھوک ہے یا جس کی باڈی کی نیڈز زیادہ ہے اس کو زیادہ روٹیاں دی جائیں. یہ بہت آسان مثال ہے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. ایک چھوٹا بچہ ہے، اسی مثال کو تھوڑا ہم ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. 5 لوگ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک 2 سال کا بچہ ہے، ایک 20 سال کا نوجوان ہے، ایک 40 سال کا آدمی ہے، ایک 60 سال کا آدمی ہے، اور روٹیاں 10 رکھی ہوئی ہیں. انصاف یہ کہتا ہے کہ سب کو 2 روٹیاں دی جائے. چھوٹے 2 سال کے بچے کو بھی 2 روٹی دی جائے، 20 سال کے نوجوان کو بھی 2 روٹی دی جائے. عدل یہ کہتا ہے کہ 2 سال کے بچے کو 1 روٹی دی جائے کیونکہ اس کی فزیکل نیڈ کم ہے، اور 20 سال کے نوجوان کو چونکہ اس کو باہر جانا ہے، کمانا ہے، محنت کرنا ہے، تو اس کو 3 روٹی دی جائے. یہ عدل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عدل کا نظام اور عدل کا سسٹم رکھا ہے. یہ جو جنڈر ڈسکرمنیشن کی بات کہی جاتی ہے، یہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، نہ ظلم ہے، نہ بچیوں پر زیادتی ہے، بلکہ یہ تو عدل والا معاملہ ہے. جب فائنینشیل رسپانسبلٹی مرد کو دی گئی تو اس کو شیئر بھی زیادہ دیا گیا. فائنینشیل رسپانسبلٹی عورت کو نہیں دی گئی، اسی لیے اس کو شیئر بھی کم دیا گیا ہے. تو خیر یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے 10 مارچ 2026 کو. ججز نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، اس میں 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پٹیشنرز کی طرف سے پریزنٹ ہوئے تھے پرشانت بھوشن، جو ہمارے ملک کے بڑے قداور ایڈوکیٹ مانے جاتے ہیں، سینئر لائر ہیں. انہوں نے ریپرزینٹ کیا پٹیشنرز کو اور یہ ڈیمانڈ رکھی، مطالبہ رکھا، یہ اپیل کی کہ اس شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے اس حصے کو ختم کیا جائے جس میں ڈسکرمنیشن ان کی زبان میں آتا ہے کہ حصوں میں تفریق کی گئی ہے. ایک آدمی کے مرنے کے بعد بچوں میں جنڈر کی وجہ سے فرق کیا جا رہا ہے. انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ اس سسٹم کو ختم کیا جائے، لڑکیوں کو بھی اتنا ہی ملے جتنا کہ لڑکوں کو ملتا ہے. ججز نے پٹیشنرز کے ڈیمانڈ کے جواب میں جو باتیں کہی ہیں، پہلی بات تو یہ کہی کہ ہم اچانک سے جذبات میں آ کر ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آج جتنا مسلمان عورتوں کو مل رہا ہے ہمارے دخل اندازی کی وجہ سے، ہمارے انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو مل رہا ہے وہ ملنا بند ہو جائے، کیونکہ اس قانون کا کوئی ریپلیسمنٹ ہونا ضروری ہے. ابھی تو کچھ حصہ مل رہا ہے لیکن وہ ملنا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری دخل اندازی کی وجہ سے بند ہو جائے. پہلے قانون کا ریپلیسمنٹ آنا چاہیے اور اس کے بعد اس قانون کو ختم کرنا چاہیے. ججز نے دوسری بات یہ کہی کہ یہ قانون بنانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پارلیمنٹ اس قانون کو بنائے. اور تب آ کر ججز نے UCC کی کا لفظ استعمال کیا کہ یونیفارم سول کوڈ ہی ان سارے مسائل کا حل ہے. یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟ ہماری کوشش بلکہ خواہش ہے کہ یونیفارم سول کوڈ پر تفصیلی ویڈیو بنایا جائے تاکہ ہماری اپنی ذمہ داری پوری ہو کہ ہم شریعت کو کیسا ایکسپلین کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. UCC کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، وہ الگ سی ویڈیو میں بتائے جائیں گے. ججز نے یہ کہا کہ UCC ہی ان سارے مسائل کا حل ہے. ججز کے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس ہندو آتا ہے، سکھ آتا ہے، پارسی آتا ہے، جین آتا ہے، مسلم آتا ہے، کرسچن آتا ہے، تو اس کے ریلیجن کے حساب سے ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. UCC اگر آ جائے تو ایک رول بک رہے گی. نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، ہم ان کے ریلیجن کو نہیں دیکھیں گے، رول بک اٹھائیں گے اور فیصلہ کر دیں گے، جس میں ججز کی اور عدالتوں کی بڑی آسانی ہے. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا UCC اپنی جگہ پر ایک سلوشن ہے یا UCC اپنی جگہ پر ایک پرابلم ہے؟ کیونکہ ہم ایک پرابلم کو ختم کرنے، ایک ایشو کو ختم کرنے کے لیے اس کی جگہ پر ایک دوسری چیز لا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر کئی زیادہ ایشوز کو لیے ہوئے. جیسے اتراکھنڈ کے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں خود ہمارے اپنے آرٹیکلس ہے اور بہت زیادہ تحقیقات اور ریسرچ ہے کہ اس نے کوئی سلوشن نہیں دیا ہے بلکہ الگ سے اپنی جگہ پر کئی پرابلمز پیدا کر دی ہے. خیر جو سپریم کورٹ میں 10 مارچ 2026 کو جو پٹیشن فائل ہوئی ہے، ججز نے آگے کی کارروائی اگلی ہیئرنگ تک ختم کر دی ہے. آپ دیکھنے والوں سے 1-2 گزارشات ہیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اپنی شریعت کے مسائل کو اچھی طریقے پر معلوم کریں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب شریعت کی باتوں کو غیر یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، مسلمان بھی کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے. حالانکہ شریعت جتنی لاجیکل ہے اور جتنی عقل سے سمجھ میں آتی ہے، دوسرے کسی مذہب میں اتنی سمجھ میں نہیں آتی. اب آپ کو کیا بتایا جائے اس مختصر سے ویڈیو میں. ہماری شریعت نے، ہمارے قرآن و حدیث نے عورتوں کا حصہ آج سے 1450-1500 سال پہلے بیان کیا، جبکہ دنیا میں عورت کو کوئی انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں مرد کے مرنے کے بعد عورت کو بھی چتا پر جلا دیا جاتا تھا، جس کو ستی کی رسم کہتے ہیں. اس کے صحیح ہونے غلط ہونے پر میں بات نہیں کروں گا، لیکن کہاں وہ لاجک تھی اور کہاں پر وہ سمجھداری والی بات تھی کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جائے. جب یہ سارے معاملات دنیا میں ہو رہے تھے اس وقت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا حصہ بتایا. عرب بھی عورت کو انسان نہیں سمجھتے تھے، اس کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. اس وقت میں شریعت نے حقوق بتائے، عورتوں کو بڑا مرتبہ اور بڑا درجہ دیا ہے. تو جب غیر یہ کہتے ہیں کہ اسلام برابر حصہ نہیں دے کر ظلم کرتا ہے،
اس وقت اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام ظلم کرتا ہے، تو زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو اسلام کے کلمہ کہنے والے اور اسلام کا نام لینے والے ہیں. ہماری ذمہ داری پہلے یہ بنتی ہے کہ ہماری شریعت کے بارے میں معلومات حاصل کریں. لاجیکل طریقے پہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز میں کیا لاجک چھپی ہوئی ہے، کیا ریزن ہے، اور جب آپ سمجھتے چلے جائیں گے تو آپ کو اسلام کے سچے ہونے پر اتنا یقین ہوگا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری گزارش کہ شریعت کے جتنے معاملات ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. شریعت عدالت کی دخل اندازی سے ختم نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے عمل کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. آج بھی جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے وہ اتنی زیادہ بری ہے کہ کیا کہا جائے. بہت سارے لوگ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، جو کہ سراسر ظلم ہے. جتنا حصہ شریعت نے متعین کیا ہے وہ ضرور دینا چاہیے. جب مسلمان عمل نہیں کرتا ہے، شریعت کو مذاق بنا لیتا ہے، تو نتیجے میں دوسروں کو بھی دخل اندازی کا موقع مل جاتا ہے. تیسری اور آخری گزارش ہے کہ وراثت کا مسئلہ ہو، نکاح طلاق کا مسئلہ ہو، کوشش کریں کہ آپ اپنے مذہبی ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں. ہر مسئلے کو عدالت لے کر جانا یہ عدالت پر بھی بوجھ بڑھاتا ہے. کروڑوں کے کیسز ہیں جو عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، بلکہ کئی چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ کئی 100 سال لگ جائیں گے ان کیسز کو ختم کرنے کے لیے جو آج کی تاریخ میں عدالتوں میں ہیں. ہم مزید کیسز وہاں پر ڈال کر کوئی اپنا فائدہ تو نہیں کر رہے ہیں، سسٹم پر بوجھ بڑھا رہے ہیں. ہم اپنے مسائل، اپنے خاندانی آئلی مسائل بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سنجیدہ لیں. مسلم پرسنل لا اور یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے ہماری کوشش، خواہش، بلکہ اس چینل کا مقصد ہے کہ اس تعلق سے اویئرنیس پھیلائی جائے. انشاءاللہ ان تمام موضوعات پر ویڈیوز بنتے رہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہم سے جڑے رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.